ایک ایسی عظیم سنت مبارکہ آپ کے درمیان پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ سنت میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندگی کے ہر مرحلے میں اسے اختیار فرمایا ہے۔ وہ ایسی عظیم سنت ہے کہ ولادت سے وصال تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن رحمت سے سفر ہو یا حضر ہو، شب ہو یا دن ہو، رات کی تاریکی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو اختیار فرماتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سنت کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام متفکر نظر آتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ کون سی سنت ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پوری دنیا سوتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جستجو فرماتے ہیں، اس کے متلاشی نظر آتے ہیں۔ تو سنو، وہ سنت ہے امت کی فکر، وہ سنت ہے امت کا غم، وہ سنت ہے امت کو جہنم سے بچانے کی کوششیں، وہ سنت ہے امت کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے نجات دلانے کا جذبہ، وہ سنت ہے امت کو گناہوں سے نفرت دلا کر، عیش اور عریانیت سے نفرت دلا کر جنت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ساری رات روتے ہیں، ساری رات امت کی غم میں تڑپتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، دعا فرمائی سجدے میں سر رکھ کر، یا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد فرما دے۔ کبھی حجر عائشہ میں بلکتے نظر آئیں، کبھی جنت البقیع میں تڑپتے نظر آئیں۔ ساری دنیا سوتی ہے، مصطفیٰ امت کے غم میں روتے نظر آتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں آنسو بہاتے نظر آتے ہیں۔ اتنا روتے تھے، اتنا روتے ہیں، اللہ اللہ، کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تربتر ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کا پیرہن ناز آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا اور قطرات ٹپکتے نظر آتے تھے۔ بعض مرتبہ زمین نم ہو جاتی تھی۔ یہ آنسو اللہ اللہ امت کے غم میں میرے آقا بہاتے تھے، امت کی مغفرت میں میرے آقا روتے تھے۔ آؤ آؤ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کو نجات حاصل ہو جائے، یہ امت اللہ کے عذاب سے بچ جائے، یہ امت اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ میرے سرکار کو اس کی کتنی فکر لاحق تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کتنا شدید احساس تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، بڑی خوشی کا ماحول تھا، مسرت کا ماحول تھا۔ اسی اثنا میں کالی گھٹا چھا جاتی ہے، بادل کی گرج پیدا ہوتی ہے اور بادل کالا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جو رسول اعظم اب تک مسرور نظر آ رہے تھے، چہرے سے خوشی اور شادمانی کا اظہار ہو رہا تھا، کالی گھٹا دیکھ کر اور بادل اور بجلی کی کڑک اور گرج سن کر رسول اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اضطراب کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں، کبھی آقا دائیں جاتے ہیں، کبھی رسول اعظم بائیں جاتے ہیں۔ چہرے سے واضح طور پر آیا ہو رہا ہے سرکار پر کوئی کوہ علم گویا ٹوٹ پڑا ہے، رسول اعظم پر کوئی درد، کسی کا درد لاحق ہو گیا ہے۔ سرکار مغموم نظر آ رہے ہیں، رخ مصطفیٰ متفکر نظر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ بے چین ہو جاتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو آخر کیا ہو گیا۔ اسی حالت میں، اسی کنڈیشن میں آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے، پانی برستا نظر آتا ہے، ابر کرم نازل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پھر آقا مسکرانے لگ جاتے ہیں، رسول اعظم تبسم فرماتے
ہیں حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادل گرج رہے تھے، کالی گھٹا چھائی تھی تو میرے آقا آپ بے چین ہو گئے تھے، آپ بے قرار ہو گئے تھے، لیکن کیا سبب ہے؟ باران رحمت برسا ہے، پانی کی بارش ہوئی ہے تو سرکار آپ مسکرا رہے ہیں۔ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ تم جاننا چاہتی ہو میں کیوں غمگین ہو گیا تھا؟ سنو سنو، قوم بنی اسرائیل پر بعض مرتبہ بادل گرجا کرتے تھے، کالی گھٹا چھا جاتی تھی، بجلی کڑکتی تھی، وہ سمجھتے تھے ہم پر باران رحمت برسے گا، لیکن برستا تھا، ان پر انگارے برسائے جاتے تھے، ان پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ میں نے خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو، اس منظر کو دیکھ کر مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر پتھروں کی بارش ہو جائے، اس لیے عائشہ میں بے قرار ہو گیا تھا، میں بے چین ہو گیا تھا، لیکن مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مولا نے کرم فرمایا اور میری امت پر پتھروں کی بارش نہیں بلکہ باران رحمت نازل فرمایا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ امت کے حوالے سے امت کا اتنا شدید احساس تھا کہ یہ امت کہیں تباہی کے دہانے پہ نہ چلی جائے، یہ امت پر اللہ کا کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے، میری امت کسی سبب سے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے رسول اعظم متفکر ہو گئے ہیں، اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک جانب رسول اعظم کی امت سے محبت دیکھو اور آج امت کی اپنے رسول سے محبت دیکھو، آج امت کی اپنے آقا سے الفت دیکھو، آج امت کی اپنے آقا سے لگن دیکھو۔ قدم قدم پر مسلمان اپنے رسول سے انحراف کر رہا ہے۔ آئیے ایک روایت اور سماعت فرمائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی کتنی فکر ہے، ارے دنیا میں بھی اس رسول کو ہماری فکر ہے رہی ہے، اور قیامت کے روز بھی وہ رسول اپنے دامن رحمت میں ہمیں چھپاتے نظر آئیں گے، اپنے دامن رحمت میں ہمیں جگہ دیتے نظر آئیں گے۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محقق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب میری امت پل صراط سے گزرے گی تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ، اے اللہ میری امت کو جہنم میں گرنے سے، پل صراط سے گرنے سے بچا لے۔ میرے سرکار رب سلم کی دعا کر فرمائیں گے، ہماری سلامتی کی دعا فرمائیں گے۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں لیکن جب میری امت لڑکھڑائے گی اور پل صراط سے گرنے کے قریب ہو جائے گی تو اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا آج میں تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا ہوں، میرے کریم آج میں تجھ سے اپنے لیے نہیں مانگتا، آج میں تجھ سے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے نہیں مانگتا، میرے مولا اگر مانگتا ہوں تو اپنی بیٹی، میرے مولا اگر مانگتا ہوں تو میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، میری امت کو جہنم میں گرنے سے بچا لے، میری امت کو اپنے غضب سے بچا لے، میری امت کو جہنم میں جلنے سے بچا لے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو مسلمانوں، ساری زندگی وہ رسول ہمارے لیے بلکتے رہے، ساری زندگی وہ رسول ہمارے لیے روتے رہے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ سرکار کے گھٹنے زخمی ہو جایا کرتے تھے، پیشانی زخمی ہو جاتی تھی۔ اللہ اللہ، شرح ہدایت کے بخشش میں روایت موجود ہے، رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی امت کی بخشش کا معاملہ آپ کے رات کے جاگنے پر موقوف ہے۔ میرے محبوب اگر تم اپنی جو ہے تہائی امت کو بخشوانا چاہتے ہو تو تہائی رات جاگا کرو، اگر آدھی امت کو بخشوانا چاہتے ہو تو نصف رات جاگا کرو، اگر چوتھائی امت کی بخشش چاہتے ہو تو چوتھائی رات جاگا کرو، اور اے محبوب اگر تم اپنی پوری امت کو بخشوانا چاہتے ہو تو میرے محبوب
महबूब पूरी रात जागा करो, पूरी रात मुसल्ले पे रहा करो, पूरी रात उम्मत के लिए रोया करो, बिलका करो। उसके बाद मेरे आका का ये अंदाज हो गया था, मेरे आका का ये मामला हो गया था। सरकार पूरी पूरी रात क़याम में रहा करते थे, पूरी पूरी रात बाज मर्तबा सिजदे में रहा करते थे, पैरों में वर्म पड़ जाता था, बाज मर्तबा खून जारी हो जाता था। इतना लंबा सिजदा करते थे आका हमारे गम में कि सरकार के घुटने जख्मी हो जाते थे, पेशानी जख्मी हो जाती थी। बताओ मुसलमानों, ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे से मोहब्बत थी, ये आका का हमारे से कल्बी ताल्लुक था, ये रसूल आजम का हम पर करम था कि सारी दुनिया सो रही है, रसूल आजम हमारे लिए रोते थे। लेकिन आज क्या हो गया है मुसलमानों को? आज मुसलमान उन्हें रुला रहा है, 3-3 घंटे थिएटर में बैठ के रुला रहा है, बुराइयों के मराकिज को आबाद करा के रुला रहा है। आलम यह है आका का, मौसम बदल जाए, बादल में काली काली घटा छा जाए, बादल गरज पड़े तो रसूल आजम इसलिए परेशान हो जाएं कि कहीं मेरी उम्मत पर गजब नाजिल ना हो जाए, पत्थरों की बारिश ना हो जाए। और आज हमारा आलम यह है, हम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं, हम अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। जिना हमारे माशरे में पाया जा रहा है, सूद हमारे माशरे में पाया जा रहा है, शराब हमारे माशरे में पनप रही है। ये जिना कितना खौफनाक जुर्म है, ये जिना अल्लाह अकबर कितना शदीद जुर्म शदीद है रब के नजदीक। इससे अंदाजा लगाओ, हजरत कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम कौम बनी इसराइलियों को लेकर 70,000 का लश्कर लेकर एक कौम से जिहाद के लिए रवाना हुए। उस कौम के लोगों ने देखा तो उस कौम में उनका एक पेशवा रहा करता था, जिसकी दुआएं उनके नजदीक कसरत से कबूल होती थी। लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं मूसा के लश्कर के लिए और उनके लिए तबाही की बद्दुआ करो। वो उनका पेशवा अर्ज करता है, ये कैसे हो सकता है, मैं वक्त के नबी के लिए बद्दुआ करूं, वक्त के कलीम के लिए बद्दुआ करूं, मैं अपनी आखिरत को तबाह नहीं कर सकता। उसकी कौम ने समझा ये ऐसे बद्दुआ नहीं करेगा, उसके सामने हुस्न का बाजार लगा दिया, उसके कदमों में खजाने उंडेल दिए और उससे कहा गया तुम बद्दुआ करो, अगर तुम बद्दुआ करोगे तो दुनिया का हुस्न तुम्हारे कदमों में मचलेगा, ये सारे खजाने के तुम मालिक बन जाओगे। मादल्लाह, सब जानने के बाद दुनिया के हुस्न जमाल की मोहब्बत में, दीनार और दिरहम की मोहब्बत में वक्त के पैगंबर के लिए बद्दुआ के लिए तैयार हो जाता है। बद्दुआ वो हजरत मूसा के लिए करता है, उनके लश्कर के लिए करता है, लेकिन बद्दुआ के अल्फाज उसकी अपनी कौम के लिए निकल जाते हैं। उसकी कौम ने कहा ये क्या मामला है, तुम तो हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। वो कहता है मैं क्या करूं, मैं तो इनके लिए बद्दुआ करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए बद्दुआ के जुमले निकल जाते हैं। जब उसने बार बार बद्दुआ करना चाही, उसी मौके पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, उसकी जबान लटक के बाहर आ जाती है। वो रो पड़ा और कहने लगा मेरी कौम तुमने देख लिया, मेरी दुनिया भी हाथ से गई और आखिरत में भी जलील और रुसवा हो गया। लोगों ने कहा अब जो होना था हो गया, कोई ऐसी तरकीब बताओ हजरत मूसा के इस लश्कर से हम बच जाएं। तो उस जालिम ने तरकीब बताई कि तुम किसी भी तरह इन्हें जिना पर आमदा करो, अपनी नौजवान लड़कियों को कौम बनी इसराइल के 70,000 मुसलमानों के दरमियान पेश करो, एक भी बनी इसराइली जिना कर लेगा अल्लाह का अजाब इन पे नाजिल हो जाएगा, ये खुद शिकस्त खा जाएंगे, ये खुद हलाक हो जाएंगे। जानते हो फिर उन्होंने उरिया लिबास में बनी इसराइलियों के सामने अपनी नौजवान लड़कियों को पेश किया, खूबसूरत हसीनाओं को पेश किया, जिनके बदन पे लिबास बड़ा कम था। मैं अर्ज करना चाहूंगा अगर खवातीन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कल तक दुश्मन ये हरबा इस्तेमाल करते थे कौम मुस्लिम पर गजब और अजाब नाजिल कराने के लिए, वो अपनी लड़कियों को हल्के से हल्के लिबास में पेश करते थे। लेकिन आज बुरा हो मगरबी कल्चर का, बुरा हो मगरबी तहजीब
تہذیب کا کہ ہماری بہو بیٹیاں ویسے ہی لباس زیب تن کر رہی ہیں جو نفس کو ابھارتے ہیں، جو شہوت کو ابھارتے ہیں، جو انسان کے اندر شیطانیت پیدا کرتے ہیں۔ خدا را باز آ جاؤ ایسے طریقے سے، تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ کل بھی سیدہ زہرا کی چوکھٹ تھی، آج بھی سیدہ زہرا کا دامن ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ بہرحال انہوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو پیش کیا، ماد اللہ رب العالمین، ایک بنی اسرائیلی کا نفس بیدار ہو گیا، نفس امارہ بھڑک اٹھا اور وہ ایک حسینہ کی کلائی پکڑ کر، ایک حسین و جمیل لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈرایا، اسے نصیحت کی، لیکن اس قدر محبت میں وہ گرفتار ہو چکا تھا، نفس امارہ اس قدر بھڑک اٹھا تھا کہ حضرت کلیم کی نصیحت گویا اس پر ماد اللہ اس نے اسے قبول نہیں کیا، پھر اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، پھر اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ جانتے ہو مفسرین فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس ایک نے زنا کیا، اسی موقع پر اس 70,000 کے لشکر پر طاعون کا عذاب نازل ہو گیا، پلیگ کا عذاب نازل ہو گیا، اور 1 گھنٹے کے اندر 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ مسلمانوں، اللہ اکبر، 70,000 میں ایک نے زنا کیا تو 1 گھنٹے کے اندر سب ہلاک کر دیے گئے۔ 70,000 میں ایک زانی ہو تو وہ اللہ اس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی پاپولیشن دیکھیں، آبادی دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں ہمارے درمیان کتنا فیصد زنا پایا جا رہا ہے، کتنا % عیاشی پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد باران رحمت رک جائے، مہنگائی بڑھ جائے تو شکوہ ہم کہاں کریں گے؟ اللہ نے فرما دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں اگر فساد پیدا ہوتا ہے، بارش رک جاتی ہے، یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو رب فرماتا ہے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جو عمل اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اس سے باز آ جاؤ، شراب سے باز آ جاؤ۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرابی کتنا منحوس ہوتا ہے۔ آپ دعوے کے ساتھ فرماتے ہیں کسی شرابی کا انتقال ہو جائے تم اس کو دفن کرنے سے پہلے مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، پھر اس شرابی کو دفن کرو، اور دفن کرنے کے فوراً بعد اس کی قبر کھودو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھیر نہ دیا جائے تو عبداللہ بن مسعود کی گردن اتارو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سب اس قدر جرم شدید ہیں، لیکن ماد اللہ پیسے روپیے پیسے کی ریل پیل نے، مال و زر کی محبت اور اس کی بہتات نے گویا ہمیں ان تمام چیزوں سے ماد اللہ ہم حاصل کر کے ایسو عشرت مسلمان حاصل کر رہا ہے۔ خدا را باز آ جاؤ۔ مولا فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ رسول اعظم ہمارے لیے رویا کرتے تھے، رسول اعظم ہمارے لیے بلکا کرتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ کوئی رات ایسی نہیں بتا سکتے ہو کہ سرکار نے مصلی پر ہمارے لیے روئے نہ ہو، رسول اعظم نے ہمارے لیے گریو زاری نہ کی ہو۔ ان آنسوؤں کی ہم نے کیا لاج رکھی ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے، ہم جن سے محبت کرتے ہیں اس کو روتا نہیں دیکھ سکتے۔ بچہ روئے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، ماں روئے تو فرما بردار اولاد بے چین ہو جاتی ہے، بیوی روئے تو شوہر بے چین ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے نظر آتے ہیں بچے میں تجھے روتا نہیں دیکھ سکتا، تیرا ارمان پورا کروں گا لیکن تو رو نہیں۔ ماں روتی ہے تو فرما بردار اولاد ماں باپ کے آنسو کو
پہنچتی نظر آتی ہے اور ہم کہتے نظر آتے ہیں ہم سب کریں گے، میں سب دیکھ سکتا ہوں، لیکن میری مقدس ماں اور میرے مقدس باپ، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ بیوی روئے تو شوہر ڈائلاگ مارتا نظر آتا ہے، میں سب دیکھ سکتا ہوں، لیکن تمہاری پلکوں کو نم نہیں کر دیکھ سکتا ہوں۔ تمہارا ہر ارمان پورا کروں گا، تمہاری آرزوؤں کی تکمیل کروں گا، لیکن تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے رونے پہ بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ روئے تو اس کے ارمان کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتا نظر آتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، ماں ہمارے لیے روئی ہوگی یقیناً، باپ ہمارے لیے رویا ہوگا یقیناً، بچے ہمارے لیے روئے ہوں گے یقیناً، لیکن بتاؤ رسول اعظم سے زیادہ کسی نے آنسو بہائے ہیں؟ سرکار سے زیادہ کسی نے ہمارے غم میں آنسو بہائے ہیں؟ سرکار سے زیادہ کسی نے ہمارے لیے رویا ہے؟ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سبحان اللہ۔ اتنا روئے ہیں سرکار، ان کے ارمان کو کب پورا کرو گے؟ ان کے ارمان کا کب خیال کرو گے؟ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ اور ارمان رسول کو پورا کرتے نظر آؤ، عمل کرتے نظر آؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل علم و عمل کی توفیق رفیق